أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. ان کے واقعے کے اندر مختلف مراحل آئے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے. پچھلی آیات کریمہ کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتلائی تو قاصد سے کہا جلدی سے اس نوجوان کو ہمارے پاس لے کر کے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد سے یوں کہا تھا ارجی الی ربک، اپنے آقا کے پاس لوٹ جاؤ اور پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا. منشا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان کے اوپر جو الزام زلیخا کی طرف سے لگا ہے وہ بے بنیاد ہے اور بے اصل ہے، یہ بری ہو جائے. چنانچہ بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر کے حال سے واقفیت حاصل کی. خود زلیخا نے اقرار کر لیا کہ ہاں قصور اسی کا ہے اور یوسف پاک صاف ہیں، ان کی کوئی خطا نہیں ہے. تو حضرت یوسف کو دوبارہ لانے کے لیے بادشاہ نے پھر قاصد کو بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے بنفس نفیس اس کا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر بھی بتائی اور جو خواب کے اندر دیکھا تھا قحط سالی ہوگی اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس قحط سالی کے زمانے سے آپ اپنے کو، اپنی رعایا کو اور مخلوق خدا کو بچا سکتے ہو تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، چونکہ وزیر خزانہ کے اندر دو صفات ہونی ضروری ہے اور وہ دونوں میرے اندر پائی جاتی ہے. ایک میں نگہبانی ہوں اور ایک میں اس کے استعمال کا صحیح طریقہ بھی جانتا ہوں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ ہی نہیں بلکہ مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے ہیں. اب آگے کا واقعہ یہاں سے ذکر کیا جاتا ہے. یہاں تک تو آپ سن چکے تھے.
اب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں. پہلے 7 سال کا زمانہ آ رہا ہے جس کے اندر سبزہ اور کھیتیاں دوگنی کر رہے ہیں. جو طریقہ اختیار کرنے کو بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اسی طریقے کے مطابق تمام کے تمام انسانوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی بالیوں کے اندر گیہوں کو چھوڑے رکھیں. جتنی ضرورت ہے اس کے استعمال کی اتنی ہی ضرورت کے مطابق اس سے گندم کو گیہوں کو لیتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں. 7 سال تک آپ نے ہر ایک چیز کی پیداوار دوگنی کرائی. جب 7 سال پورے ہو گئے تو اب 7 سال کا وہ زمانہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر قحط سالی ہونی ہے، خشک پڑنا ہے، ساری پیداوار رک جاتی ہے، سارے سبزہ اگنے بند ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو جو طریقہ تھا وہ بتایا ہے کہ بقدر ضرورت آپ کو لینا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک فرمان سب سے پہلے یہ جاری کر دیا کہ اب سے کوئی آدمی سامان سبزہ وغیرہ نہیں فروخت کرے گا جب تک کہ سرکاری تحویل کے اندر نہ آ جائے. اب کوئی گیہوں کو بیچنے والا ہے، گندم کو بیچنے والا ہے، چاول کو بیچنے والا ہے، سبزہ کو بیچنے والا ہے، تو جو ریٹ اور جو بھاؤ حکومت طے کرے گی، حکومت اپنی نگرانی کے اندر جتنا سامان جس کو دے گی وہی استعمال کر سکتا ہے. آدمی اپنی طرف سے اپنی کھیتی کو، اپنے سبزہ کو، اپنے گیہوں کو نہیں بیچ سکتا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ پورے کھیت کے اندر میں نے سبزہ اگا لیا ہے، میں اس کا مالک ہوں، جتنے میں چاہوں بیچ دوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے پابندی لگا دی. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کا تعلق جو ہے تمام انسانوں کے ساتھ میں ہو تو حکومت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی تحویل میں لے کر اپنے بھاؤ پر اور اپنے ریٹ پر فروخت کرے، ورنہ تو اس کے اندر خرابیاں بے انتہا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام ایسا نظام قائم نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ جن لوگوں کے پاس میں سبزہ بے انتہا ہے جب وہ بیچتے تو اپنے بھاؤ پر بیچتے. 10 روپے کلو کے حساب سے تھا وہ تو 100 روپے کلو کے حساب سے بیچتے. تو جو بیچارہ غریب طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے، جس کے پاس میں کچھ نہیں ہے، اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑتا. ہاں جو سرمایہ دار لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ 100 روپے کے حساب سے بھی خرید کر کے ذخیرہ بنا کر کے رکھ لیتے کہ مالدار تو حاصل کر لیتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، مسکین اور یتیم ہیں، ان کے پاس میں مال نہیں آتا. جبکہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب ہو یا ایک شاہ ہو، وزیر ہو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا یہ حکم دے دیا تمام کے تمام اہل مصر کو کہ کوئی آدمی اپنا گندم کو، اپنے سبزہ کو فروخت نہیں کرے گا، سرکار ہی فروخت کرے گی. مال آپ کا ہوگا، پیسہ بھی آپ ہی کو ملے گا، لیکن ہم بتائیں گے کس آدمی کو کتنا دینا ہے، کس بھاؤ پر دینا ہے. چنانچہ ایسا ہی کیا. اب یہ ہوا کہ لوگ آنے لگے اور فروخت کیا جانے لگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مقدار متعین کر دی کہ ہر آدمی کو کتنا ملنا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر ایک آدمی کو گیہوں خریدنے، راشن خریدنے، غلہ خریدنے کی اجازت تھی. اگر کوئی آدمی 2 اونٹ کے بوجھ کے برابر خریدنا چاہے، 4 بوریاں خریدنا چاہے، کئی کونٹل خریدنا چاہے تو نہیں. اور وہ بھی وہ جو خود بخود بنفس نفیس آئے گا. ایسا نہیں کہ قاری صاحب چلے جاویں، باجی کا حصہ بھی دے دو، عمیر کا حصہ بھی دے دو، بھیا کا حصہ بھی دے دو، میں سب کی طرف سے بن کے آ رہا ہوں. تو نہیں، تم اکیلے دعوت کھا کے آئے ہو تو اکیلے تو لے سکتے ہو، ساتھ میں نہیں لے جا سکتے ہو.
ہر ایک آدمی کو کہہ دیا الگ الگ آئے گا، خود لائن میں لگ کر کے اتنا لے گا۔ منشا یہ تھا کہ کسی آدمی کے پاس زائد نہ پہنچ جائے اور جو ضرورت مند ہے وہ رہ جائے۔ ہر آدمی جائے گا، اس کے لیے کر دیا کہ ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر کتنا ہوا کرتا تھا؟ آج کے دور کے اندر ایک آدمی کو 5 من سے کچھ زیادہ گیہوں دیا جاتا تھا، بس اتنا فی آدمی کو، اور قیمت بھی متعین کر دی تھی کہ اتنی قیمت، جب یہ ختم ہو جائے پھر دوبارہ آ جائے، جب یہ ختم ہو جائے پھر دوبارہ آ جائے، ایک دم سے نہیں مل دینا تھا۔ اس سے یہ تھا کہ لوگ تمام وہی آئیں گے جو ضرورت مند ہوں گے، لائن میں لگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج دیکھ لو راشن میں جب لائن لگتی ہے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب سے آخر والے دن جا کر کے لے کر کے آئیں گے، لائن میں لگے پڑے ہیں۔ کتنی پریشانی ہوتی ہے، جبکہ آپ کو 3 کلو یا 2 کلو مل کر کے 5 کلو چاول ملنا ہے اور گیہوں ملنا ہے، اور کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ فجر سے پہلے بیچاری عورتوں کی لائن لگ جاتی ہے، 12 بجے نمبر آتا ہے 5 کلو کے لیے، اور جب قحط سالی کا زمانہ ہو تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ لائن پہ لائن ہوگی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حکیمانہ حکم یہ ہے کہ ایک آدمی آئے، وہاں پر خود بیٹھے ہوئے سرکاری آدمی ہے، ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر، اس کو وزن کے بقدر قیمت لے کر کے اناج دے دیا جاتا تھا۔ لوگ لے کر کے جانے لگے۔ پورے علاقے کے اندر جو کہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، مصر سے نکل کے باہر کے لوگوں کے اندر، باہر کے علاقوں کے اندر اطلاع پہنچتی ہے کہ تمام جگہ سے ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، اب صرف ایک ہی آس ہے کہ شاہ مصر کے خزانے سے تمام لوگوں کو جو ہے سرکاری ریٹ کے اوپر اناج مل رہا ہے۔ تو لوگ مصر کے باہر کے بھی مصر کے اندر آنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر کنعان شہر کے اندر بھی پہنچتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے اندر رہتے ہیں، آپ کے 11 کے 11 بھائی بھی وہیں پر موجود ہیں، حقیقی بھائی بھی ہیں، اور باقی وہ 10 بھائی بھی ہیں جنہوں نے آپ کو کنویں کے اندر دھکیلا تھا۔ جب اللہ کی طرف سے آفت سماویہ آتی ہے، عام ہوتا ہے تو سب کو اس کی آنچ لگتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس قحط سالی کی پریشانی کنعان کے اندر بھی کنعانیوں کے اوپر ہونے لگی۔ تو بچوں نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ کھانے کے لیے اب ہمارے پاس راشن تقریباً ختم ہو چکا ہے، کہیں سے کوئی امید نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اڑتی ہوئی خبر لگتی ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا نیک ہے، شریف ہے، ملنسار ہے، اس نے خلق خدا کے اوپر یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ تمام لوگوں کو کم قیمت کے اوپر جو ہے غلہ دے رہا ہے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم وہاں سے جا کر کے غلہ خرید کر کے لائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو 10 کے 10 بھائی جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے، آپ نے یعنی حضرت یعقوب نے جانے سے منع کر دیا، یہ میرے پاس رہے گا دیکھ بھال کے لیے، تم 10 کے 10 بھائی جاؤ اور وہاں سے راشن لے کر کے آؤ۔ یہ 10 کے 10 بھائی مصر کے اندر پہنچتے ہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ مصر کے باہر کا آتا ہے تو آپ بنفس نفیس جہاں غلہ بکا کرتا ہے وہاں آ کر کے دیکھتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ کون سے علاقے کا کہاں کا آیا ہے، چونکہ یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بھائی ضرور یہاں پر آئیں گے، چونکہ کوئی آدمی اس قحط سالی سے بچ نہیں سکتا ہے، وہ بھی یقیناً آئیں گے۔ چنانچہ یہ 10 کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جیسے یہ 10 کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ان سے بچھڑ گئے تھے، صرف 7 سال کی عمر تھی، اور یہ بھائی آج آ کر کے مل رہے ہیں، یہ عرصہ ہے 40 سال کا۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام 47 سال کے ہو چکے ہیں۔ 40 سال کے زمانے کے اندر بچے کے احوال بدل جاتے ہیں، داڑھی بھی آ جاتی ہے، مونچھ بھی آ جاتی ہے، چہرہ بھی بدل جاتا ہے، بدن بھی ڈل جاتا ہے، لیکن جو آدمی نوجوانی سے بڑھاپے کی طرف کو جاتا ہے اس کے اندر جلدی سے تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ عمر کے اعتبار سے جھریاں تو پڑ سکتی ہیں، بال کالے سے سفید تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو ڈیزائن ہوتا ہے، جو حلیہ ہوتا ہے، جو شکل و شباہت ہوتی ہے، وہ نہیں بدلا کرتی ہے۔ تو حضرت یوسف نے تو چہروں کو دیکھ کر کے پہچان لیا یہ وہی میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ کیوں؟ ایک تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی ہی نہیں کہ یوسف زندہ بھی ہوگا یا نہیں، 40 سال کا زمانہ گزر گیا۔ دوسرا، اگر ان کے ذہن میں تھا کہ یوسف زندہ بھی ہوگا تو کوئی بادشاہ مصر بن سکتا ہے، کسی کی غلامی کر رہا ہوگا، کسی کی نوکری کر رہا ہوگا، کسی کا حل بیل چلا رہا ہوگا، شاہ مصر کیسے بن سکتا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اتنے چہرے بدل چکے تھے کہ ان لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا، پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہاں سے آئے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم مصر کے رہنے والے نہیں۔ حضرت یوسف تحقیق اور یقینی طور پر معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ چہرے سے پہچان تو لیا، لیکن 40 سال کا عرصہ ہے، ممکن ہے کہ کچھ خطا ہو جائے دیکھنے میں، پرکھنے میں، تو آپ نے تحقیق کے لیے ان سے سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، آپ نووارد لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، کہاں کے ہو؟ کہنے لگے ہم مصر کے نہیں ہیں، ہم کنعان کے رہنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، کنعان کے رہنے والے ہو؟ تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ہم 12 بھائی تھے، ایک چھوٹا بھائی ہم سے بچھڑ گیا، بھیڑیا جنگل کے اندر کھا گیا تھا، اور ایک چھوٹا بھائی ہے، باپ نے اسے اپنے پاس روک لیا ہے اپنی تسلی کے لیے، اور 10 کے 10 ہم آ گئے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوال کیا، کیا ثبوت ہے، ہو سکتا تم دشمنوں کے جاسوس ہو؟ ہمیں کیا معلوم کہ تم سچ بول رہے ہو سکتا ہے کہ دشمنوں نے، مخالفین نے تمہیں ہمارے پاس اناج لینے کے لیے بھیج دیا ہو۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیغمبر خدا سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یقین ہو گیا، پتہ چل گیا یہ وہی ہیں۔ یہ تمام صورتحال کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود مشاہدہ کیا، اور پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہر ایک کو اونٹ کے بوجھ کے برابر اناج دے دو۔ جب سب کو اناج دے دیا، اتنے شاہی مہمان خانے کے اندر ٹھہرا کر کے خادموں سے کہا ان کو عمدہ اچھے سے اچھا کھلائیے۔ جب ان کا سامان تیار ہونے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے تم جانتے ہو میں کتنا مہمان نواز ہوں، اپنے مہمانوں کی کتنی خدمت کرتا ہوں، خاطر مدارات کرتا ہوں، اور تم نے فیاضی بھی دیکھی ہے کہ تم 10 کے 10 آئیں، میں نے 10 کے 10 کو اس کے حصے کے بقدر غلہ دے دیا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ تم 10 بھائی ہو تم 8 لے جاؤ، 2 کو ایڈجسٹ کر لینا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ تم 10 بھائی ہو اور ہر ایک کو اس کا برابر برابر حصہ دے دیا، تم جانتے ہو، لہذا آئندہ جب تم میرے پاس میں آؤ تو اپنے اس والے بھائی کو بھی لے کر کے آنا جو اللاتی بھائی ہے۔ اللاتی بھائی وہ کہلاتا ہے جو باپ شریک ہوتا ہے، ماں دوسری ہوتی ہے۔ حضرت یوسف اور بنیامین یہ دونوں ایک سے تھے،
اور باقی 10 جو تھے یہ دوسری بیوی سے تھے، اس لیے کہا کہ تم اپنے اللاتی بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر کے آنا تاکہ میں اس کا بھی حصہ دے دوں۔ اب تم 10 لے کر کے جا رہے ہو، اگر تم 11 آتے تو 11 کے 11 کو دیتا، تمہارا اور فائدہ ہو جاتا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ تم آئے اور اپنے اس 11ویں بھائی کو لے کر کے نہیں آئے تو تمہیں بالکل حصہ نہیں ملے گا، تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، اور نہ تم میرے قریب آئی ہو۔ دھمکی بھی دے دی۔ منشا یہ تھا کسی طریقے سے وہ بھائی آ جائے، ادھر ان کو یہ لالچ تھا کہ جب 10 کو مل گیا ہے 11واں آئے گا تو وہ بھی آ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بھائی سے ملنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے یہ بھی کہا اس کو لاؤ گے، آپ نے میری فیاضی دیکھ لی ہے، اس کا بھی حصہ اتنا ہی دوں گا، اور اگر تم لے کر کے نہیں آئے تو پھر میرے پاس مت بھٹکنا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اب لوگ جانتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے وہی نہ ملے، اس کی تو جان ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گا، تو انہوں نے پوری کوشش کر لی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ تو دیا کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آئے تو تم میرے پاس ہرگز مت آنا، نہ تمہیں حصہ ملے گا، لیکن خیال یہ ہوا کسی وجہ سے اگر لے کر کے نہ ہی آئے، ان کے باپ نے اگر اس کو نہ بھیجا تو میرا تو سارا مقصد فیل ہو جائے گا۔ یہ تو سوچ لیں گے ہم نے 10 نے لے لیا، کھا لو، آہستہ آہستہ کر کے کر لو، بھائی کو لے کر کے نہیں آئے تو پھر ایسی صورت کے اندر تو پریشانی ہوگی۔ تو ایک تدبیر اختیار کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور تدبیر یہ کی کہ اپنے خادموں سے یہ کہا کہ ان کے اونٹوں کے اوپر جو غلہ تم سامان رکھ رہے ہو، انہوں نے جو قیمت کے اندر زیورات دیے ہیں، انہوں نے جو قیمت کے اندر پیسہ دیا ہے، درہم و دینار دیے ہیں، ان کے سب سامانوں کے اندر ان کے وہ رقم اور زیورات اسی کے اندر چھپا کر اسی کے اندر رکھ دو۔ جس بورے کے اندر تم نے گیہوں رکھے اسی میں ان کے زیورات رکھ دو، جس کے اندر تم نے چاول رکھے ہیں اسی کے اندر روپیہ رکھ دو، درہم و دینار رکھ دو، لیکن ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ان کو اس انداز سے کہ پتہ ہی نہ ہو یہ تو سامان لوڈ ہو رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو چھپا کر کے رکھ دو۔ اس کا منشا کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام؟ کیوں چھپوایا گیا تھا؟ حضرات مفسرین رحمہم اللہ کی مختلف رائے ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک احتمال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامان کے اندر جو یہ ان کی رقم اور زیورات کو رکھوا رہے ہیں، اس واسطے رکھوا رہے ہیں جب یہ وہاں جائیں گے اور جا کر کے اپنا سامان کھولیں گے اور اس کے اندر اس زیورات کو پائیں گے تو چونکہ یہاں کی فیاضی اور سخاوت کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، تو فیاضی اور سخاوت کو دیکھتے ہوئے وہ یہ گمان کریں گے کہ خادموں سے، نوکروں سے غلطی ہو گئی، ہماری چیزیں واپس ہمیں پہنچا دی، یہ اس کو لوٹانے کے لیے آئیں گے، اور جب لوٹانے کے لیے آئیں گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لائیں گے، ملاقات ہو جائے گی، اس لیے آپ نے رکھوایا۔ اور یہ بھی احتمال ہے جو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور دل کے اندر جذباتی بھی ہو رہے ہیں۔ 40 سال کے عرصے کے اندر بھائی سے مل رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ابھی ظاہر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی آدمی مہینے 2 مہینے کے لیے غائب ہو جاتا ہے تو آپ اس سے ملنے کے لیے کتنے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی محبوب سے بچھڑ جاتا ہے تو ایک ایک پل اس کے لیے صدیوں کی برابر ہوتا ہے۔ 40 سال کا عرصہ ہے، کتنی بڑی یہ عمر کا حصہ گزر گیا ہے، بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، پہچان لیا ہے، دل بھر کے آ رہا ہے۔ وہیں پر یہ بھی خیال آتا ہے کہ آج میرے بھائیوں کا حال کیا ہے،
کل میرے بھائیوں کا حال یہ تھا کہ مجھے پٹخ کر کے مار رہے تھے، بھائیوں کا یہ حال تھا کہ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی شہرت، اپنی دولت کے نشے کے اندر مجھے کنویں کے اندر ڈال رہے تھے، مجھے یتیم، بے سہارا، کمزور نہیں سمجھ کر کے مجھے پھینک دیا تھا، اور آج ان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ میرے پاس ہی ہاتھ بڑھا کر کے آئے ہیں۔ اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے گوارا نہیں کرا کہ میں اپنے بھائیوں کی رقم لے کر کے اس کے بدلے کے اندر ان کو کھانے کو دوں۔ آج اللہ نے مجھے دنیا کی حکومت دے دی ہے، آج اللہ نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے، تو میرے گھرانے کے، خاندان نبوت کے افراد آئے اور میری باپ کی اولاد ہیں، وہ پیسہ دے کر کہ مجھ سے غلہ مانگے، یہ میرے لیے شرم کی بات ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان لوٹا دیا اور ان کے رقم جو بنتی تھی اپنے پاس سے شاہی خزانے کے اندر جمع کر دیا، امانت میں خیانت بھی نہ ہو جائے، اپنے پاس سے جمع کیا، بھائیوں کی چیزوں کو بھی واپس لوٹا دیا۔ اس بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سامان واپس لوٹایا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال بھی ہو رہا تھا کہ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آئے تو تم ہرگز میرے پاس نہ آئیو، نہ تمہیں کچھ ملنے کا ہے، تو چونکہ باپ کے اس بھائی کے ساتھ میں ان بھائیوں نے کیا کیا تھا، یوسف علیہ السلام بچپنے کے اندر ہیں، باپ نے منع بھی کیا، زبردستی لے کر کے گئے تھے اور یوں کہا تھا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہماری ایک جماعت ہے، نحن عصبہ، ایک طاقتور قوت والی تمہارے پاس جماعت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کا کیا ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے یوسف کے ساتھ میں کیا کیا، باپ سے جدا کر دیا تھا۔ کہیں آج بھی باپ سے جب یہ بیٹے جا کر کے کہیں کہ بادشاہ مصر نے بنیامین کو بلایا ہے تو وہ ایک مرتبہ چوٹ کھا چکا ہے، دھوکہ کھا چکا ہے، کہیں دوبارہ نہ بھیجے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دودھ کا جلاوا بھی چھاچھ میں پھونک مار کے پیتا ہے، کہ جب یوسف کے ساتھ میں انہوں نے ایسا کیا ہے تو کہیں اب جب یہ اصرار کریں وہی اولاد ہے، اب یعقوب کو بے انتہا محبت جو ہے وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے ہے تو وہ بالکل نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اگر میں نے سامان واپس انہی کے سامان میں لوٹا دیا تو چونکہ میرا باپ پیغمبر، نبوت کا دروازہ اس کے پاس میں ہے، پیغمبری اس کے پاس میں ہے، رسالت اس کے پاس میں ہے، جب وہ سامان کو دیکھے گا واپس آ گیا ہے تو نبوت کے اور رسالت کے علمبردار یعقوب علیہ السلام اپنی شان پیغمبری سے پہچان لیں گے کہ اس سامان کو واپس ہی لوٹایا جائے، چونکہ یہ سامان جو ہے وہ سلطنت مصر کی اب امانت ہے، ان کے پاس دھوکے سے آ گیا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام ان بچوں کو اس سامان کو لوٹانے کے لیے بھیجیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ شاہی فرمان یہ ہے جب تک بنیامین نہیں ساتھ جائے گا تو کسی کو بادشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت نہیں ملے گی، تو ادھر امانت بھی لوٹانی ہے، ادھر یہ ہے، تو میرے باپ یقیناً بنیامین کو اس کے ساتھ میں ضرور بھیجیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب انہوں نے جا کر کے یہ بات کہی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے یہ آگے چل کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر کے آنا، تو انہوں نے کہا ہم ان کے باپ سے خواہش کریں گے، سفارش کریں گے اور ہم یہ کام کر کے ضرور رہیں گے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمیں غلہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو آپ یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان کے اندر ان کی رقم کو لوٹا دیا کہ تاکہ جب یہ دیکھے تو واپس آ جائیں۔ ان واقعات کو اللہ
اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ذکر فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، اور آئے بھائی یوسف کے، پھر وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، فَعَرَفَهُمْ، پس یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ جیل خانے کے اندر رہتے ہیں، اس سے پہلے عزیز مصر کے گھر کے اندر رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی خیر خبر و خیریت عافیت کی اطلاع حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں پہنچاتے۔ یہاں تو بھائیوں سے بے چین ہو رہے ہیں ملنے کے لیے، حقیقی بھائی سے، باپ سے کیا کیفیت ہوگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس 40 سال کے عرصے کے اندر ایک مرتبہ بھی کوشش نہیں کی ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس پرچہ لکھ کر کے، خط لکھ کر کے، رقعہ لکھ کر کے کسی آدمی کے ذریعے سے اطلاع پہنچا دیتے کہ تمہارا بیٹا یوسف مصر کے اندر زندہ ہے۔ ایسا نہیں کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روک رکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کے لیے حضرت یوسف تو چاہتے تھے کہ اپنی اطلاع اپنے باپ کو پہنچا دیں، لیکن اللہ رب العزت نے روکا تھا کہ آپ ہرگز جب تک ہم نہ کہیں اپنا اظہار نہیں کرنا ہے اپنے گھر والوں کے اوپر۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اگر چاہتے حضرت یوسف علیہ السلام تو جیسے ہی پہچان لیا تھا فٹاک سے کہہ دیتے میں تمہارا وہی بھائی یوسف ہوں جس کو کنویں کے اندر ڈالا تھا، لیکن چونکہ اس وقت میں شرمندگی بے انتہا ہوتی اور انہیں حاجت اور ضرورت تھی غلے کی، اور گھر جا کر کے باپ کے پاس پہنچانا تھا، تمام چیزوں سے روک کر کے غلہ پہنچایا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، بس جب ان کے تمام سامان کی تیاری ہو گئی، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا لاؤ تم اپنے ایک اس بھائی کو جو باپ کی طرف سے ہے، أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے تمہارا پورا ناپ کیا ہے اور میں اچھی طرح سے اتارتا ہوں مہمان نوازی میں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم اس کو نہ لائے میرے پاس تو تم نہ بھرتی پاؤ گے اپنے لیے میرے نزدیک اور نہ ہی میرے قریب آئیو۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، وہ تمام کہنے لگے ہم اس کے باپ سے خواہش کریں گے اس کو لانے کی اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی چیزوں کو انہی کے سامانوں کے اندر رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو واپس لوٹانے کے لیے آئیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جبکہ وہ پھر جائیں اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تو پھر وہ اس کو لوٹانے کے لیے واپس آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔